الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں، اس سے پہلے کی مجلس میں گزشتہ ہفتے رمضان المبارک کی محنتوں اور برکتوں کو کس طریقے سے باقی رکھا جاوے اور رمضان المبارک کے مہینے کے بعد ہمارے عزائم اور ہمارے ارادے کیا ہونے چاہیے، کن چیزوں کا اہتمام ہمیں اپنی زندگی کے اندر کرنا ہے، اس کے متعلق چند باتیں ذکر کی تھی اور بتلایا تھا کہ رمضان المبارک کے بعد ہمیں جن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے اور جن چیزوں کی مشق ہمیں رمضان میں کرائی گئی، ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ اور نافرمانی کے کاموں سے بچانا، کہ اللہ نے رمضان کے روزوں کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی مشق کروائی کہ ہم اپنے آپ کو گناہ اور نافرمانی کے کاموں سے بچاویں۔ اور دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں تراویح کی شکل میں لمبی لمبی نمازوں کے ذریعے سے ہمیں نمازوں کے اہتمام کی مشق کروائی کہ ہم سال بھر 11 مہینے نمازوں کا اہتمام کریں، اور اس کے متعلق بھی کچھ باتیں گزشتہ ہفتے بڑی تاکید کے ساتھ بتلائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ عالیشان مسجدیں عطا فرمائی ہے اور جو ہے ہمارے کانوں کے اندر اذانوں کی آوازیں بھی پہنچتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ دنیا کے اندر اس وقت کئی مسلمان ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جو اذانوں کی آوازوں کو سننے کے، جن کے کان اذان کی آوازوں کو سننے کے لیے ترستے ہیں، جن کے گھروں سے مسجدیں بہت دور ہیں، وہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کی تمنا کرتے ہیں، لیکن چونکہ مسجد تک پہنچنے کے وسائل نہیں ہیں یا مسجدیں ان کے گھروں سے بہت دور ہیں، جس کی بنیاد پر وہ مسجدوں کے اندر نمازوں کی ادائیگی سے محروم ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے لیے بڑی نعمت ہے اور یہ اللہ کی ہمارے اوپر بڑی مہربانی ہے کہ ہمارے گھروں اور ہماری دکانوں کے قریب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کا وجود رکھا ہے اور ہمارے کانوں کے اندر اذانوں کی آوازیں آتی رہتی ہے۔ ہم اذانوں کے بعد مسجدوں کے اندر جانا چاہے تو 1 یا 2 منٹ کے اندر، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ کے اندر کسی نہ کسی مسجد میں پہنچ کر اللہ کے حکم کو، نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھو، اس وقت امت کے اوپر بڑے حالات ہیں، ان حالات کی بنیادی وجوہات پر ہم غور کریں تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی سامنے آتی ہے کہ آج مسلمانوں کی زندگی میں سے نمازوں کا اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بلکہ اگر غور سے دیکھا جاوے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج مسلمانوں کے اندر نمازیوں کا فیصد صرف 10% رہ گیا ہے، صرف 10% نمازی مسلمانوں کے اندر ہے۔ ہم دیکھ رہے کہ مسجدیں خالی پڑی رہتی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ آج جب مسلمانوں کے پاس سے مسلمانوں کی مسجدوں کو چھیننے کی باتیں کی جا رہی ہے، یا اگر کوئی دشمنان اسلام میں سے ہماری مسجدوں کی بے حرمتی کرتا ہے تو ہمارا خون کھول اٹھتا ہے اور ہم غضب کے مارے بھڑک اٹھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حقیقت میں یہ ہماری دینی اور ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ جب بھی ہماری مسجدوں کے ساتھ بے حرمتی کی جاوے یا ہماری مسجدوں کو چھیننے کی باتیں کی جاوے تو مسلمانوں کے اندر غصہ پیدا ہونا چاہیے۔ یہ ہماری دینی اور ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ لیکن میرے
بھائیوں، میرے عزیزوں، ہماری دینی اور ایمانی غیرت اس سے زیادہ ہونی چاہیے، اور ہمارا غصہ اس پر اور زیادہ آنا چاہیے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی مسجدوں کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ہم جو ہے نمازوں پر نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہے، لیکن ہماری پیشانی پر بل نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری اندرونی غیرت، ہماری دینی حمیت مر چکی ہے، کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری نمازیں قضا ہوتی ہے، ہماری اولادوں کی نمازیں قضا ہوتی ہے، لیکن میرے بھائیوں ہمیں پیشانی پر بل تک نہیں آتا، ہمیں کوئی بے چینی تک نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے زیادہ غصے کی چیز ہے۔ آج اللہ نے ہمارے گھروں کے قریب میں، ہماری دکانوں کے قریب میں جو مسجدیں رکھی ہیں، یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ ان مسجدوں کو آباد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اللہ کے گھر سے اذانوں کی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑے اور ہم مسجدوں کے اندر نہ آوے تو پھر میرے بھائیوں، یہ گویا ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں۔ ہم مسجدوں میں نہ آ کر اللہ کے گھر کو ہم اپنے ہاتھوں سے ویران کر رہے ہیں، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز کے لیے نہ آنا، اپنے محلے کی مسجد کو جو ہے ویران کرنا، یہ گویا مسجد کی بہت بڑی بے حرمتی ہے، بہت بڑی بے حرمتی ہے۔ میرے بھائیوں، جو اللہ نعمت دینا جانتا ہے، وہ نعمت کی ناشکری کی بنیاد پر نعمت کو چھیننا بھی جانتا ہے۔ آج ہماری اذانوں کو بند کرنے کی جو باتیں کی جا رہی ہے، مسجدوں میں نماز نہ پڑھنے کی باتیں کی جا رہی ہے، مسجدوں میں نمازوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہے، میرے بھائیوں، یہ حالات جو مسلمانوں پر کھڑے ہوئے ہیں، صرف ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہ حالات مسلمانوں پر کھڑے ہوئے ہیں، یہ دراصل ہمارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اعمالکم عمالکم، یہ تو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ میرے بھائیوں، دیکھو، میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک درخت کا پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ زمین کے اوپر جو کمزور سی مخلوق چونٹی چل رہی ہے، اس کو کوئی اللہ کے حکم کے بغیر ٹچ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، جب ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر اتنی بڑی کرسیوں پر یہ لوگ جو ظلم کرنے کے لیے بیٹھ چکے ہیں اور پھر جو ہے اللہ کی آوازوں کو بند کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی مسجدوں کو چھیننے کی باتیں کر رہے ہیں، نمازوں کو بند کرنے کی جو باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ اپنے ارادے سے کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہماری مسجدوں کی بے حرمتیوں کی بنیاد پر ہم نے ہمارے دلوں کے اندر مسجدوں کی وقعت کو، مسجدوں کی عظمت کو نہیں رکھا، اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہم پر مسلط کیا ہے۔ ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو انسان اللہ کی مسجدوں کو بند کرنے کی باتیں کرے اور اللہ کی مسجدوں کو چھیننے کی باتیں کرے مسلمانوں سے، اور وہ چین کی روٹی کھائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ سارا نظام اوپر سے چلتا ہے، یہ سارا نظام اللہ کی طرف سے چل رہا ہے۔ آج ہمارے دلوں سے مسجدوں کی عظمتیں نکل چکی، ہم نے اپنے محلوں کی مسجدوں کو ویران کیا، نمازوں کے وقت ہم اپنے کاروبار میں مشغول رہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ مشغول رہے، موبائل کے اندر مشغول رہے، گھر میں جو ہے سوتے پڑے رہے، یہ مسجدوں کو ویران کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حالات ہم پر کھڑے کر دیے ہیں۔ آج صرف میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مسجد میں آنے والا اکثر طبقہ کمزور ہوتا ہے۔ آپ صرف نماز فجر کا اندازہ لگا لیجئے، نماز فجر میں بہت جو ہے جوان اور طاقتور لوگ بہت کم آتے ہیں، بوڑھے کمزور لوگ جن کے پاؤں کے اندر درد ہے، جن کی کمر کے اندر درد ہے، جو بیمار ہیں، ایسے لوگ اٹھ کر جو ہے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور جو جوان ہیں، طاقتور ہیں، اور جن کے سارے اعضاء صحیح سالم ہیں، جن کے بدن میں کوئی بیماری تک نہیں، جن کو 2 ٹائم اللہ تبارک و تعالی بہترین قسم کا کھانا کھلاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ہم صرف اپنے محلے کے اندر غور کریں کہ کتنے لوگ اس طریقے سے سوئے پڑے رہتے ہیں،
اور اتنا ہی نہیں، صرف ہم اپنی ذات پر نہیں، اپنی اولادوں پر بھی غور کریں کہ میری آنکھوں کے سامنے میری نوجوان اولاد نمازیں چھوڑ رہی ہے، حالانکہ اولادوں کے باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا کہ جب 7 سال کا ہو جاوے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جاوے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو سزا دو، اور 15 سال کے اندر بلکہ جب وہ بالغ ہو جاوے تو نماز اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری اولادیں نمازوں کو قضا کر رہی ہے، نمازوں کو چھوڑ رہی ہے، اور اگر نماز پڑھتی بھی ہے تو اس طریقے سے پڑھتی ہے کہ جیسے نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں، کہ جلدی سے جو ہے کھیل کے میدان میں سے مغرب کے اندر پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، پورے بدن کے اوپر سے پسینہ بہہ رہا ہے، پورے کپڑے گیلے ہیں، اور ایسے عالم میں کبھی سر پر ٹوپی بھی نہیں ہے، اور نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسی ویسی جلدی سے نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اور سلام پھیر کر بغیر سنت پڑھے، بغیر دعائیں پڑھے جو ہے راستوں پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن ہماری اولادوں کے اندر یہ کمزوری پائی جا رہی ہے تو کل میدان قیامت میں اللہ تعالی ہماری پکڑ کرے گا، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی، اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ خود بھی نماز کا اہتمام کیجئے، جمے رہیے، اور اپنی اولاد کو بھی جو ہے نماز کا اور اپنی اولاد کو بھی جو ہے نماز کا حکم کیجئے۔ میرے بھائیوں دیکھو، یہاں قرآن اولاد کو بھی نماز کا حکم کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اسی لیے بہت ضرورت ہے کہ جہاں ہم اپنی فکر کریں، اپنی اولادوں کی بھی تربیت کی فکر کریں۔ بزرگان دین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اپنی اولاد کی دینی تربیت اتنی فرض ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جب انگارے کی طرف جا رہا ہے یا کسی بڑے گڑھے اور کھدے کی طرف جا رہا ہے تو باپ بے چین ہو جاتا ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے اس کو بچانے کے لیے دوڑ پڑتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان پر کھیل کر اس کی جان کو بچا لیتا ہے۔ اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ میری اولاد جہنم کے راستے پر جا رہی ہے، اللہ کے احکامات کو جو ہے دھڑلے کے ساتھ توڑ رہی ہے، تو ہم اس کی اصلاح کی فکر کریں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اللہ ہمیں نماز میں آنے کی توفیق دیتا ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، نمازوں کے اہتمام کے متعلق ایک اہم بات آپ کو بتلاتا ہوں۔ دیکھو، 2 چیزیں ہیں عام طور پر آج یہ ہو چکا ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امت کے اندر 3 طرح کے طبقے پائے جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ تو یہ ہے کہ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ تو بڑی خوف کی بات ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کا جیسا اہتمام ہونا چاہیے، اس کے لیے اس کی جیسی عظمت ہونی چاہیے، اس کا جیسا پاس اور لحاظ اور اس کا احترام ہونا چاہیے، اس طریق پر اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑتا۔ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، بہت سی مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو دکانوں پر لوگ جو ہے اپنے کاروبار کے اندر بالکل مشغول رہتے ہیں۔ سارے لوگ نماز پڑھ کر باہر نکل جاتے ہیں اور ان کی نمازیں قضا ہو چکی ہوتی ہے، لیکن ان کی پیشانی پر بل تک نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے روزانہ اس طریقے سے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، آج بھی چھوڑی، کل بھی چھوڑی، پرسوں بھی نماز چھوڑ دی اور روزانہ نماز چھوڑ رہے ہیں، لیکن ہمارا کاروبار بڑھ رہا ہے، ہمارے پیسوں کے اندر کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو بہت دے رہا ہے، ہم پر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، وہ یہ سمجھ رہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ یاد رکھ لو میرے بھائیوں، 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے اللہ کی مشیت اور ایک ہے اللہ کی محبت۔ یہ 2 چیزیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے میں سے جس کے لیے چاہتا ہے تو رزق کو بہت پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو رزق کا جو معاملہ ہے اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ، وہ مشیت کے اعتبار سے ہے۔ مشیت کا معنی ہوتا ہے چاہت، یعنی اللہ کی چاہت۔
اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اپنے بندوں میں سے ہر ایک کو رزق ملے، چاہے اللہ کا بندہ فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، بدکار ہو، جو بھی ہو، چاہے اللہ کو ماننے والا ہو چاہے اللہ کو ماننے والا نہ ہو، چاہے نیک عبادت گزار ہو چاہے وہ کیسا بھی بندہ ہو، اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ہر ایک کو رزق ملے۔ اس لیے رزق کا مل جانا کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرما بردار بندے کو بھی دیتا ہے، نافرمان بندے کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بہت رزق دیتا ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ لیکن دوسری چیز ہے اللہ کی محبت، دوسری چیز ہے اللہ کی محبت، کہ اس کے ساتھ اللہ جس کو رزق بہت مل رہا ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ کی مشیت تو اس کے ساتھ شامل حال ہے لیکن اللہ کی محبت اس کے ساتھ شامل حال نہیں۔ اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، تو اس آدمی کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ مسجد میں آ کر اللہ کا حکم پورا نہ کرے۔ اب ہر انسان یہ سوچے کہ میں گھر میں نماز کے وقت سویا پڑا ہوں، نماز کے وقت بازاروں میں ہوں، نماز کے وقت موبائل کے اندر مشغول ہوں، نماز کے وقت ہوٹلوں میں اور دوست احباب کے ساتھ ہوں، نماز کے وقت کاروبار میں مشغول ہوں، تو اب مجھے نماز کی توفیق ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر نماز کی توفیق نہیں ہوتی اور نماز نہ پڑھ کر بھی کوئی آفت نہیں آتی تو سمجھ لو کہ اللہ کی مشیت تو شامل حال ہے، اللہ کی محبت شامل حال نہیں۔ اس لیے کہ اگر اللہ ہم سے محبت کرتا، اللہ کی محبت شامل حال ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کو نماز کی توفیق دے دیتا اور اس انسان کو چین نہ آتا جب تک کہ وہ نماز ادا نہ کر لے۔ ہم اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، یہ سب سے آسان بات کہ جیسے ہی اذان ہونے کے بعد مسجد میں آنے کی توفیق ہو جاتی ہے، سمجھ لو اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تبھی تو اس نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی۔ بھائی جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو میں اپنے گھر میں بلاؤں گا، اپنے گھر میں دعوت کھلاؤں گا۔ اگر اذان کی آواز سننے کے بعد اللہ مجھ کو مسجد میں آنے کی توفیق دیتا ہے، سمجھ لو اللہ کی محبت میرے ساتھ شامل حال ہے، اللہ ہم سے راضی ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اپنے آپ کو نبی کے قدموں میں ڈالا اور نبی کی ہر طریقے سے اتباع کی تو اللہ نے ان کو پروانہ عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ بھی اللہ سے راضی اور اتنا ہی نہیں اللہ بھی ان سے راضی۔ اور جب اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اپنی اولاد کی نمازوں کی فکر کریں۔ ہم دیکھو میرے بھائیوں، ہم مغرب کی نماز میں اور دوسری نمازوں میں سلام پھیرنے کے بعد دیکھیں کہ میری اولاد کی پوزیشن کیا ہے۔ یقینی طور پر آج ہماری اولادوں سے اتنی غفلت پائی جاتی ہے کہ ہم سلام پھیر کر دیکھیں گے تو یا تو ہماری اولاد مسجدوں میں نظر نہیں آئے گی یا پھر بالکل اخیر میں مسجدوں میں آتی ہے اور کھیل کر میدان میں سے آتی ہے اور پورا بدن اور پورے کپڑے پسینے سے لٹ پٹ ہیں اور بدبو بھی آ رہی ہے اس عالم کے اندر۔ یہ میرے بھائیوں ہماری اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہے۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری اولاد کی تربیت میں نے صحیح کی ہے تو دیکھیں کہ میری اولاد کے اندر نماز کا اہتمام کتنا ہے۔ اگر ہماری اولاد اذانوں کی آواز سننے کے بعد فوراً مسجد کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ اولاد مجھے آخرت میں کام آئے گی۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، کہ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے سارے اعمال اس کے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ ان میں سے ایک چیز ہے او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو باپ کے انتقال کے بعد اس کے لیے دعا کرے، باپ کے انتقال کے بعد۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نیک اولاد تو وہ ہے کہ جو باپ کے انتقال کے بعد دعا کرے۔ تو اس سے تو ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اپنے والد کے لیے دعائیں کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم اپنے والد کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ان کے لیے بھلائی کی دعائیں کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ ہم نیک ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ جو نیک اولاد ہوگی، ولد صالح، نیک اولاد، یہ باپ کے انتقال کے بعد باپ کے لیے دعائیں کرے گی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قبر کے میں جانے کے بعد ہمیں سکون ملے
راحت ملے، ہماری مغفرت ہو جاوے، ہماری اولاد کی صحیح تربیت کی فکر کرنی ہوگی۔ اور اگر ہماری اولاد نماز چھوڑتی رہی تو کل میدان قیامت میں جہاں اس کی پوچھ ہوگی ہماری بھی پوچھ ہوگی کہ تم نے صحیح تربیت نہیں کی جس کی بنیاد پر یہ پوزیشن ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو نماز، بہت سے حضرات ایسے کہ جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن نمازوں کا اہتمام اس کے حقوق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر عام طور پر بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو دکانوں پر رہتے ہیں یا راستوں پر رہتے ہیں، نمازوں کا اہتمام، لیکن مسجد میں کب آتے ہیں؟ مسجد میں اس وقت آتے ہیں کہ جب 5 یا 2 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ حکم یہ دیا گیا ہے، افضل اور بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں سے سنتیں پڑھ کر آؤ، لیکن اگر ہم باہر کی دنیا میں ہیں تو پھر مناسب یہ ہے کہ مسجد میں آ کر سنتیں پڑھو، اس لیے کہ اگر گھر پر پہنچیں گے تو گھر میں مسجدوں سے باہر نکل جائیں گے تو سنتیں ادا نہیں کر پائیں گے، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ مسجد میں آ کر سنتیں ادا کریں۔ تو ہم مسجد کے لیے جب نکلے تو اتنی دیر پہلے نکلے کہ جس میں ہم اچھی طریقے سے وضو کر کے سنتیں پڑھ لیں۔ اگر ہم 5 منٹ پہلے اپنی دکان پر سے نکلیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ مسجد میں آئیں گے، بیت الخلاء میں جائیں گے، وضو کریں گے، وہاں تک تو تکبیر اولیٰ بھی فوت ہو جائے گی ہماری۔ تو تکبیر اولیٰ کی الگ فضیلت ہے کہ 40 دن تک جو انسان تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہے اللہ جہنم سے برات کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ صف اولیٰ کی الگ فضیلت ہے۔ تو ہم اتنی دیر پہلے مسجد میں آوے کہ سنتیں بھی مل جاوے، تکبیر اولیٰ بھی مل جاوے، صف اولیٰ بھی مل جاوے، اس کا اہتمام کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی۔ اور بھی چند باتیں ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔